شاہد بھائی، اب شاہد بھائی کو مائک کیسے ملے گا؟ شاہد بھائی جو آج ہمارے ساتھ یہاں ہیں، اب مائک بھی ان کے ہاتھ میں ہے اور اب ان کو اس وقت مدنی چینل کی اسکرین پہ دیکھ رہے ہیں. آئیے کچھ شاہد بھائی کے حوالے سے عرض کرتے، پھر شاہد بھائی کے بعد جائیں گے ہم مشتاق بھائی کی طرف. اتار آباد. ہاں مشتاق بھائی یاد ہے میرے کو، 3-4 دفعہ یاد آئے. مشتاق بھائی آخر میں لیں گے. ان کو کہہ دینا آئے کیوں نہیں ہمارے سلسلے میں. مشتاق بھی دیکھ رہے ہوں گے اتار آباد میں، اگر ہوں گے یہاں ہوں گے یا اتار آباد میں ہوں گے؟ اتار آباد میں. اتار آباد یہ باب الاسلام سندھ کا ایک شہر ہے، جیکب آباد. اس کو دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں ہم اتار آباد کہتے ہیں الحمدللہ. تو آئیے پہلے دیکھتے ہیں کہ شاہد بھائی کے متعلق مدنی چینل کے سپینکر کہ یہ جو ہیں تو یہ ان کی کیفیت جو ہے وہ کیسے ہے اور ان کے عادات اور اطوار کیا ہیں. یہ اسکول جاتے تھے، 4تھی کلاس میں تھے. وہاں پہ ایک معمولی سا ان کے ساتھ حادثہ ہوا تھا. گرنے کے بعد ان کی یہاں نس پہ چوٹ لگی تھی. کافی عرصے تک ان کا ٹریٹمنٹ چلتا رہا. تو وہ چوٹ نس کی طرف لگی تھی تو اس کی وجہ سے ایک زخم ہو گیا تھا. ڈاکٹرز نے جب آپریٹ کیا ہے تو آپریٹ کے دوران ان سے کوئی غلطی ہوئی ہے یا کوئی قدرتی عمل تھا کہ جو آنکھوں کی نس ہوتی ہے وہ ڈیمیج ہو گئی. تو جب یہ آپریٹ کے بعد ان کا جب ہوش آیا، ان کی بلائی چلی گئی تھی بینائی. ڈاکٹر نے کہا کہ ان کی کوئی جو نا وین دب جاتی ہے، نس دب جاتی ہے، اس میں معذوری ہو گئی، اس میں سمجھے نا. اس کے بعد کافی آپریشن کروائے، تقریباً 6-7 آپریشن ہوئے. ایک شن ڈلتی تھی یہاں سے لے کے یہاں تک. لیکن لاسٹ ٹائم 2005 میں جب ہم نے لاسٹ ٹائم ان کو ایڈمٹ کیا، 6 مہینے میں تقریباً 6 سے 7 ان کے آپریشن ہوئے. لیکن آخری جو آپریشن تھا وہ قدرتی عمل تھا کہ آپریٹ ہونے کے بعد صبح جب بیڈ پہ ان کو شفٹ کیا گیا تو وہ جو شنٹ آپریٹ کے ذریعے ڈالی گئی تھی وہ آٹومیٹک شنٹ پوری باہر نکل رہی تھی. تو جب میں ان کے پاس گیا تو میں نے دیکھا، پھر میں نے ڈاکٹرز کو بلایا تو ڈاکٹر نے بولا کہ اب یہ شنٹ ڈالنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، ٹھیک ہے آپ ان کو گھر لے جائیں. تو جس کی وجہ سے وہ شنٹ نکال دی گئی پوری، اور ان کا ایک ہاتھ مڑ گیا اور ان کا پاؤں بھی مڑ گیا اور ان کا قد بھی رک گیا. پرانے شکل میں تو نا ایک مدنی قافلہ ایک آیا تھا. ان قافلہ انہوں نے دعوت دی ہمیں. تو میرا دوست اور ایک میں تھا، تو ہم دونوں تو نا پھر گئے وہاں پہ اجتماع میں. ایک دفعہ وہاں گئے تو میرا دل تو نا ایسا دل لگ گیا وہاں پہ. پھر میں نے تو نا ہر جمعرات کو پھر میں نے جانا شروع کر. یہ ہمارے شاہد بھائی جو بھائی ہمارے چھوٹے دعوت اسلامی جو ہے مقصد سے بہت محبت کرتے ہیں. اور جب ہم کراچی شفٹ ہوئے تو یہاں بھی تمام اجتماعات میں اٹینڈ کیا انہوں نے. ہر جمعرات کو پابندی سے جاتے ہیں. ابھی 14 اگست کی 3 چھٹیاں تھیں، اس میں 3 دن مدنی قافلہ گیا تھا دعوت اسلامی کا، اس میں بھی گئے تھے. محرم کا ہوتا ہے، محرم پہ گئے تھے. یہ دعوت اسلامی کا ماحول ہے، اللہ کا کرم ہے کہ شاہد بھائی آج بھی الحمدللہ فجر سے لے کے عشاء تک تمام نماز مسجد کے اندر ادا کرتے ہیں، اجتماعات اٹینڈ کرتے ہیں. ٹھیک ہے، اس ماحول سے وابستہ ہو کے الحمدللہ ان کو بہت کچھ ملا. اچھا، ایسے جو نابینا اسلامی بھائی ہوتے ہیں نا، ان کو اگر ایک دفعہ ہم کوئی اسٹیپ بتا دیں تو انشاءاللہ دوبارہ بتانے کی ضرورت نہیں پڑتی. تو فیضان اولیاء جو پیچھے مسجد ہے وہاں پہ ہم نے ایک دفعہ ان کو راستہ دکھا دیا تھا اور اس کے بعد ابھی الحمدللہ اکیلے چلے جاتے ہیں. تمہیں دیتا ہوں مولا واسطہ میں چار یاروں کا، میرے ہو جائے تے مشکل مراحل یا رسول اللہ، میرے ہو جائے تے مشکل مراحل یا رسول اللہ. ان کے پاؤں ان کے ڈیمیج ہیں، مڑ بھی رہے ہیں، کچھ بھی ہے، لیکن میں بات کروں گا تو نماز پڑھنے لگے. کسی حال میں کسی صورت میں نماز نہیں چھوڑتے، مسجد میں جو نا قضا نہیں کرتے، گھر میں نہیں پڑھتے. میں تو نا اپنے نام سے مسجد چلا آتا ہوں اور مسجد سے آ جاتا ہوں. بس تھوڑی سی تو نا یہ ہوتا ہے، آگے موٹر سائیکل کھڑی ہوتی ہے یا کچھ بھی کھڑا ہوتا ہے تو ٹکرا جاتا ہوں موٹر سائیکلوں سے. میں کبھی پاؤں میں درد بھی ہوتا ہے نا میرے، تو پھر بھی میں نماز کو نہیں چھوڑتا. بھائی لوگ کہتے رہتے ہیں میرے سے کہ تمہیں تو نا بخار ہے، سر میں درد ہے، ہاتھ اور پیروں میں درد ہے، گھر میں پڑھ لے تو نماز. میں تو نا چپ چاپ مسجد میں نماز پڑھتا ہوں. بس ان کو ایک جذبہ ہے کہ بس مسجد میں نماز پڑھنی ہے، کچھ بھی ہوگا. ہم لوگوں بھی کہتے ہیں کہ مسجد جانا چاہیے اور یہ تو بس معذور ہو کے مسجد جاتے ہیں. فیض مدینہ مسجد ہے تو جہاں دعوت اسلامی کے تحت سنت وغیرہ اجتماع ہوتا ہے ہفتہ وار. ایک دفعہ ان کو وہاں لے کے گئے تھے
لیکن اب دوبارہ ان کو لے جانے کی ہمیں ضرورت نہیں پڑی. حضرت محمد الیاس قادری صاحب کے مرید ہیں اور ان سے بہت محبت کرتے ہیں. یہ میری ملاقات ہوئی ہے حضرت مولانا الیاس قادری صاحب سے ملاقات ہوئی ہے. میں نے مصافحہ کرا ہے حضرت صاحب سے, اور حضرت صاحب سے مصافحہ جب میں نے کرا تو میرے کو تو نا شعور پہنچا, اور مجھے نا میں آنکھوں میں آنسو آ گئے ایک دم. ایک دفعہ حضرت صاحب نے مجھے وہ نوٹ دیا, وہ عیدی دی, اور ایک دفعہ حضرت صاحب نے مجھے تو نا وہ تحفہ دیا. دعوت اسلامی کی جو امیر ہیں حضرت علامہ مولانا الیاس اتار قادری صاحب, میں ان کا مرید ہوں, اور یہ جو میرے بھائی ہیں شاہد بھائی, یہ بھی ان کے مرید ہیں. ان کے توسل سے اللہ پاک نے ہم پہ بڑا کرم کیا ہے. جب سے حضرت صاحب کا مرید ہوا ہوں نا میں, جب سے میرے دل میں تو نا مدینے کی آرزو بیٹھی ہوئی ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے جلد سے جلد مدینے میں بھیج دے. تو یہ خصوصی کرم ہے اللہ پاک کا ہم لوگوں کے اوپر کہ ہم ایسے اللہ کے ولی کے مرید ہیں جن کے توسل سے اللہ پاک ہم پہ خصوصی رحمت اور اپنا کرم فرما. شاہد بھائی ہمارے گھر میں سب سے زیادہ اس چیز پہ توجہ دیتے ہیں کہ آپ لوگ نماز پڑھیں, اجتماع میں شرکت کریں, ٹھیک ہے, اور خصوصی فجر کی نماز کے لیے بھی یہی اٹھاتے ہیں. خاص طور پر اگر یہ گھر سے نکل رہے ہوں اور کبھی میں آفس سے تھکا ہوا آیا ہوا ہوں تو یہ خصوصی طور پہ 3 دفعہ مجھے دعوت دے کے جاتے ہیں. نماز کا وقت بھی بتا دیتے ہیں کہ آج ہماری جو مسجد ہے دعوت اسلامی کی, اس میں نماز اتنے بجے ہے, تو اتنا ٹائم رہ گیا ہے تو آپ پہنچنے کی کوشش کریں. یہ 2 دن پہلے سے مجھ سے پوچھنا شروع کر دیتے ہیں کہ ربیع نور کا چاند نظر آ گیا, تو میں ان کو بولتا ہوں نہیں ابھی نظر نہیں آیا, آج 28 تاریخ ہے. پھر یہ مغرب کی نماز پڑھنے جب جاتے ہیں 29 کو, جب یہ واپس آتے ہیں تو ان کو پتہ چلتا ہے تو یہ بہت خوش ہوتے ہیں. ابھی اول کا جب چاند نظر آتا ہے نا, یہ دل چاہتا ہے میرا کہ میں تو نا خوب اپنے گھر کو سجاؤں اور خوب نعرے لگاؤں. ایک آدھ دفعہ تو میں نے بھی نوٹ کیا ہے, ٹھیک ہے, اکثر نہیں کیا, کہ درود شریف پڑھتے ہوئے آ رہے ہوتے ہیں, ٹھیک ہے, اور سلام کرتے ہوئے آ رہے ہوتے ہیں, اور گھر میں پہلا قدم سیدھا پاؤں رکھنے سے پہلے سب کو سلام کرتے ہیں بلند آواز سے, اور کہتے ہیں کہ ربیع نور کا چاند بہت بہت مبارک ہو. اور مجھ سے کہتے ہیں کہ یار راجا بھائی وہ جلدی سے لائٹیں نکال لو, جھنڈے نکال لو, اور ہماری سب سے بڑی عید آ گئی, تو پورے گھر کو سجاؤ, لائٹیں لگاؤ, جھنڈے لگاؤ اور دھومیں مچاؤ. سرکار کی آمد مرحبا, آقا کی آمد مرحبا. بڑی جی شاہد بھائی. وعلیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ میں تو نا بس میرا دل یہ دل چاہتا ہے کہ میں تو نا مدینے پہنچ جاؤں بس ایک دفعہ, اور مجھے تو نا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار ہو جائے. اور میرا دل یہ دل چاہتا ہے کہ میں تو نا پاپا کے ساتھ حضرت صاحب کے ساتھ میں تو نا مصافحہ کروں ان سے, اور ان سے حضرت صاحب سے تو نا 2-3 باتیں بھی کر سکوں مصافحہ کرنے کے بعد, اور حضرت صاحب سے نا بس میں تو نا گلے مل کے رو سکوں ان سے. ہاں ہاں ہاں, اللہ کریم آپ کو مدینہ دکھا دے پیارے حبیب کے صدقے میں. اور آپ کی یہ جو تمنائیں ہیں, سرکار کا دیدار کرنے کی جو تمنا ہے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم, واقعی یعنی اس کے لیے تو وہی آنکھ چاہیے جو آقا کو دیکھ سکے. یہ تمنا کریں, ہم بھی تمنا کریں, اور ہے نا کہ وہ آنکھیں بند کرتے ہیں دیدار کے لیے. دیدار کے قابل تو نہیں چشم تمنا, دیدار کے چشم لیکن وہ کبھی خواب آئے تو عجب کیا, لیکن وہ کبھی خواب میں آئے تو عجب کیا. آنکھوں کا ورنہ
مصرف ہی نہیں سرکار تمہارا رخ زیبا نظر آئے لیکن وہ کبھی خواب میں آئے تو عجب کیا لیکن وہ کبھی خواب میں آئے تو کیسی عجیب تمنا ہے. مدینے کی تمنا کرے تو یہ ہو سکتا ہے بھائی کوئی آ جائے گا میسج، جیسے آئے میسج دو کے لیے، کہیں گے بھائی امیل سنت سے مجھے ملاقات کرنی ہے تو میں کہہ دیتا ہوں کہ ٹھیک ہے میں جا کر عرض کر دوں گا. لیکن یہ ایک ایسی آرزو ہے، تمنا ہے کہ مجھے آقا کا دیدار کرنا ہے. اب تو یہی ہے کہ اس کے صدقے ہی اللہ تعالیٰ کہ ابھی بمبر کرم کر دے. وہاں جانا ہے کہاں ہے؟ وہاں جانا کہاں ہے؟ ہجر نبی میں آہ کہاں بے اثر گئی، تڑپے جو ہم یہاں تو مدینے خبر گئی. فریاد امتی جو کرے حال زار میں، ممکن نہیں کہ خیر بشر کو خبر نازادے سفر کوئی کام بھلے ہیں نازادے سفر ہے نہ کوئی کام بھلے ہیں پھر بھی مجھے سرکار بلائے تو عجب کیا پھر بھی مجھے سرکار بلائے عجب کیا. کہ اس وقت بظاہر کیا فرق ہے؟ جو جلوہ یہ دیکھنا چاہتا ہے دیکھ نہیں رہا، جو جلوہ میں دیکھنا چاہتا ہوں میں بھی نہیں دیکھ رہا. یہ طے ہے کہ ان کے جلوے ہیں. کیا آپ زندہ ہیں؟ تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ. میری چشم عالم سے چھپ جانے والے میرے تم خواب میں آؤ میرے گھر روشنی ہوگی. میرے تم خواب میں آؤ میرے گھر روشنی ہوگی. میری قسمت جگا جاؤ آقا میری قسمت جگا جاؤ آقا میری قسمت جگا جاؤ. عنایت یہ بڑی ہوگی میری قسمت جگا جاؤ. عنایت یہ بڑی ہوگی. جلوہ
تکتی ہے راستہ تیرا، حسرت آنکھ پاگل تکتی ہے راستہ تیرا، اے مدینے سنتا ہے، اے مدینے کی ہوا دل میرا افسردہ ہے، سوکھی کلیوں جھونکا تیرا، کسی صورت یہاں پر اب ہمارا جی نہیں لگتا، کسی صورت یہاں پر اب ہمارا جی نہیں لگتا، ہمیں باد صبا لے جا اڑا کر ان کے کوچے میں، ہمیں بھی مدینے کی حاضری نصیب ہو جائے، ہم آقا دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا دیدار پانے میں کامیاب ہو جائیں۔ کاش کرم ہو جائے۔ کرم کی جب نظر ہوگی مدینے، ہم سب جائیں، اگر جانا مدینے میں ہوا ہم غم کے ماروں کا، مکینے گنبد خضرا ساتھ موجود ہیں۔ اللہ کریم ان سب کی اور ہم سب کی بے حساب مغفرت فرمائے۔ ہمارا معاشرہ دکھیاروں، لاچاروں، بے بسوں، مجبوروں سے بھرا ہوا ہے، مگر ہم ان پر توجہ نہیں کرتے، یہ ہماری توجہ چاہتے ہیں، یہ اہمیت چاہتے ہیں، ہمیں دینا چاہیے۔ معاشرہ بڑا عجیب و غریب رنگ اختیار کر گیا ہے، صرف مشہور، مالدار دکھنے میں اور اس طرح کی جو چیزیں ہوتی ہے ان کے لیے تو ہر طرح آؤ بھگت بھی ہے۔